السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 29 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نظر کا بیان۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظر کس کو کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو مختصراً جو ہے اس درس میں ان ساری باتوں پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پھر دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نظر کس کو کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی نے مفردات الفاظ القرآن میں لکھا ہے کہ نظر یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے جو واجب نہیں ہے، کسی بھی امر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لینا جو اس کے اوپر واجب نہیں۔ شیخ ابو بکر جابر جزائری رحمہ اللہ اس کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ نظر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لے جو پہلے اس پر لازم نہیں تھا۔ یعنی ایک چیز آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کرنا اس کا، لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا یا اس کو لازم کر لیا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، سمجھے نا، اس قسم کی چیز، حالانکہ وہ چیز پر واجب نہیں ہے لیکن اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا اس کو، تو یہ نظر ہے۔ نظر کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سے نظر مانتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نظر میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی رضا مطلوب ہو، یعنی اللہ کی اطاعت اس سے ہو رہی ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی چاہیے کرنے والے کو، تو وہ نظر کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی وہ جائز ہے، اس کو کیا جائے گا۔ جیسے کہ روزہ کی نظر، خیرات، صدقہ خیرات کی نظر، تو اس طرح اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا 2 دن یا اس طرح خیرات کرے گا، یا ہے نا، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک نظر جو ہے میرے دوستو، نظر جو مقید کر دینا، جیسے عام طور سے عادت ہے جو لوگ نظر مانتے ہیں تو اس کو مقید کرتے ہیں۔ مقید کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مقید اگر نظر مانتا ہے تو یہ نظر اس کا حکم ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا میں صدقہ خیرات کروں گا۔ تو یہ مقید نظر کا جو طریقہ ہے، جو رائج ہے لوگوں میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی چیز کے ساتھ اپنی نظر کو خاص کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی تو میں 5000 خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، سمجھ رہے ہیں نا، یا اپنے لیے اگر میں بیمار ہوں، ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو جو یہ مقید نظر ہے جو ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نظر کو مقید کرنا۔ علماء نے اس کو درست نہیں مانا، اس کو جائز نہیں مانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے اس سلسلے میں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر وقال انه لا
यरुद्दु शयअन व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिन मालिल बखील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र से मना किया है, ये आदमी नज़र माने इससे मना किया है, और फरमाया कि ये किसी चीज़ को रद्द नहीं करती, नज़र से कुछ आपकी तकदीर नहीं बदलेगी, अलबत्ता उसके ज़रिए बखील से उसका माल निकाला जाता है। यानी बखील के माल का निकालने का एक तरीक़ा है, एक ज़रिया है। जैसे एक दूसरी रिवायत में है कि ला तंज़िरू फ़इन्न नज़र ला युग़नी मिनल क़द्रि शैअ व इन्नमा युस्तख़रजु बिही मिनल बख़ील। यहाँ ये सराहत है कि नज़र जो है ये तकदीर से मुस्तगनी नहीं करेगा कुछ भी, कि तकदीर बदल गई, आपने नज़र मान लिया, आप बीमार थे या कोई और मामला था, तो अब आप सोच रहे हैं कि जो तकदीर में लिखा हुआ वो बदल जाएगा नज़र से, तो ऐसा नहीं है ना। नज़र से ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि बखील के माल को निकालने का ये एक ज़रिया है, इससे उसका माल निकाला जाता है। तो जिस नज़र में अल्लाह की अताअत हो और उसकी रज़ा हो वो पूरा करना है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको। और ये मुक़य्यद नज़र कि अगर मैं ठीक हो गया, मेरा कोई बीमार ठीक हो गया, या कोई परेशानी में अगर ये काम मेरा हो गया है ना, तो मैं इतना सदका करूँगा, मैं नज़र मानता हूँ, इतने मिस्कीन को खिलाऊँगा, तो ये मुक़य्यद करना नज़र को मेरे दोस्तों ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर नज़र में एक दूसरी अहम बात गैरुल्लाह की रज़ा भी मतलूब है तो हराम है। गैरुल्लाह के लिए अगर नज़र मानी जाती है, जैसे कि अगर कोई नज़र माने कि भाई औलियाए किराम की कब्रों के लिए नज़र है ना, नहीं जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये वली हैं, ये वली हैं, वली हैं, तो लोग करते हैं इस तरह से कि उनकी कब्रों के लिए जो है नज़र मानना, कि वहाँ कब्रों पे जाके कुछ करेंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो भी, या सालिहीन की रूहों के लिए नज़र न्याज। मसलन ये कहे कि मेरे फ़लाँ सरदार, अगर अल्लाह ने मेरे मरीज को शिफा दे दी तो मैं तेरी कब्र पर जानवर ज़बह करूँगा। वो जिनको पुकारते हैं लोग, कब्र वालों को, जिनको वली समझते हैं, वलियों का सर्टिफिकेट बांट रखा इन लोगों ने, है ना। तो अब अगर कोई ये कहे कि अगर मेरे मरीज को शिफा हो गई तो मैं जा करके अजमेर शरीफ में जो है, मैं शरीफ तो नहीं कहूँगा, लोग कहते हैं इसलिए मेरी ज़ुबान से निकल गया, तो अजमेर में जाके मैं दरगाह पे चादर चढ़ाऊँगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह आलम साहब, ठीक है। ऐसी कोई नज़र मान लिया किसी भी दरगाह पे कि अगर कोई मेरा मरीज ठीक हो गया तो मैं जाके वहाँ तेरी कब्र पे जानवर ज़बह करूँगा या कुछ और करूँगा, जैसा लोग आज कर रहे हैं, या वहाँ जाके मैं सदका खैरात करूँगा, दरगाह पे जाके बांटूँगा जो है। तो ये मेरे दोस्तों हराम है, इसलिए कि गैरुल्लाह की इबादत है ये, और ये शिरक है। ये नज़र जो है गैरुल्लाह के लिए है, और ये शिरक है। अल्लाह ताला ने इसे हराम करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ। नज़र की कुछ किस्में हैं मेरे दोस्तों, मैं उसको आपको जिक्र करूँगा, यानी कितने तरह का ये नज़र होता है। तो इस सिलसिले में तो मैंने अब तक आपको बताया कि नज़र किसको कहते हैं, नज़र का हुक्म क्या है, कौन सा नज़र जो है दुरुस्त नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जिस नज़र में है ना, मैंने बताया आपको कि गैरुल्लाह की रज़ा मतलूब है, जो अभी मैंने बताया। इस तरह अगर कोई ऐसी नज़र माने कि मैं जाके कब्रों पर या दरगाहों पर ऐसा कुछ करूँगा, अगर मेरा ये काम हो रहा है, ये सब हराम है, ये सब शिरक में आता है, इससे तौबा करना चाहिए। अफसोस है कि हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ को नहीं समझते। तो नज़र की किस्में कितनी हैं, कौन कौन तरह का नज़र होता है। नंबर 1 नज़र मुतलक है, मुतलक नज़र मानना, और वो ये है कि अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए एक मुसलमान किसी नेकी का मुतलक तौर पे जो है इल्तिज़ाम करे, यानी कोई नेक अमल करे, वो कोई शर्त उर्त ना लगाए, ये होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा हुआ तो ये करूँगा, नहीं, मुतलक तौर पे जो है वो इस तरह से नेकी का काम कर रहा है। मसलन कहे
کہ میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، ایسے ہی کوئی اس میں یہ نہیں کہ میرا بیمار ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں یا میں کسی پریشانی میں نکل جاؤں، نہیں، مطلق طور پہ کہ میں اللہ کے لیے میں 3 دن روزہ رکھوں گا، اللہ کی خوشی کے لیے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، ہے نا۔ اس نظر کا حکم یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جب عہد کرو، اللہ سے جب ایک وعدہ کرو، عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی نظر کیا ہے، نظریں پوری کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے مطلق طور پہ، یعنی آپ بغیر کسی شرط کے ایسے آپ نے کوئی نیک عمل کیا۔ دوسرا ہے نظر مطلق غیر معین، یعنی مطلق نظر ہے لیکن متعین نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کہے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر نظر ہے، اور یہ متعین نہ کرے کہ کس چیز کی نظر ہے، کیا کرے گا وہ؟ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے، کیا کرے؟ کچھ نہیں، بس ایسے کرا کہ میرے اوپر اللہ کے لیے نظر ہے۔ تو نظر ہے لیکن متعین نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں اس میں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اسے کفارہ یمین کی صورت میں پورا کیا جائے گا، یعنی قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کو دینا ہوگا، کیونکہ یہاں اس نے غیر متعین نظر اس نے مانی، کچھ نہیں بتایا کہ میں روزہ رکھوں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، تو کیا کرے گا اس صورت میں؟ قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے گا، جو ہے نظر وہ پوری نہیں کرے گا۔ اور میں نے اس سے پہلے درس میں قسم کا کفارہ بتایا تھا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکین کو کپڑے دینا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایک غلام یا لوڈی آزاد کرنا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہاں نظر میں بھی اگر ایسا کوئی آدمی غیر متعین نظر مانتا ہے تو اس کو یہ کفارہ دینا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کفارۃ النظر اذا لم یسمہ کفارۃ یمین، نظر کا کفارہ جب اسے متعین نہ کرے قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ تو اصل روایت میں یہاں جو ہے کہیں کہیں یہ جو کفارۃ النظر لم یسمہ جو ہے نا، جو لم یسمہ کا جو ذکر یہاں آیا، اس میں یہ ہے کہ جب کفارے کا تعین نہ ہو تو متعین نہ کرے، نظر کا کفارہ جب اسے متعین نہ کرے قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ اصل جو روایت ہے مسلم کی، اس میں لم یسمہ کا لفظ نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے یہ لفظ جو ہے اصل روایت میں نہیں بلکہ یہ مدرج ہے، یعنی اس کو اس میں داخل کیا گیا ہے۔ معنی اس کا درست ہے، اس لیے کہ نظر مطلق جو ہوتی ہے، نظر مطلق یہی ہوتی ہے کہ جس کو متعین نہ کیا جائے، جس کا نام نہ لیا جائے۔ تو روایت میں جو لم یسمہ کا لفظ میں اس لیے فائدے کے طور بتا رہا ہوں کہ یہ مسلم شریف کی جو روایت میں یہ لم یسمہ یہ کیا ہے، روایت اصل روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی ایک نظر مطلق غیر متعین جو ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ تیسری قسم جو ہے نظر کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فعل پر مقید نظر، یعنی مقید نظر جو مانے وہ مقید کر دے۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی یا فلاں غائب کو واپس کر دیا، کوئی آدمی غائب ہو گیا اگر واپس آ گیا گھر پہ، یا مجھے کوئی اور پریشانی ہے اگر وہ ٹھیک ہو گئی، جو ہے پریشانی میری دور ہو گئی ہے نا، تو اتنے مساکین کو میں کھانا کھلاؤں گا یا اتنے دن میں روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ یہ طریقہ جو ہے نا، یہ نظر مقید، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کچھ پہلے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، قید کرنا نظر کو کسی چیز کے ساتھ، یعنی اس کو باندھ دینا، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اگر مریض ہے کوئی گھر میں، آپ مانتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، تو آپ نے نظر مانی ہے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، شرط لگا دی وہاں، سمجھ رہے ہیں نا۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ نظر کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں یا کوئی اور ٹھیک ہو گیا، کوئی بیمار، کوئی پریشانی، اگر ایسا ہوا تو میں نظر پوری کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی شرط کے ساتھ نظر ماننے کو علماء نے کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نظر مان لیا ہے اس طرح سے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔
گرچہ یہ نظر انداز جو ہے اس نظر کا ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ایسی نظر مان لی کہ اگر میرا بیٹا مریض ہے ٹھیک ہو گیا تو میں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے نظر پورا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے. سمجھ رہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دے تو اس پر وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے، جس میں اللہ کی اطاعت مقصود ہے، تو اسے پورا کرے. اگر اللہ نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو پھر نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، بیمار ہے تب میں نظر پوری. ٹھیک نہیں ہوا، جب نہیں ٹھیک ہوا تو نہیں پوری کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ ٹھیک ہو گیا، شفا اسے مل گئی، تو اسے نظر کو پوری کرنی ہے. چوتھی قسم جو ہے مخلوق کے فعل کے ساتھ مقید نظر، مخلوق کے عمل کے ساتھ، فعل کے ساتھ جو ہے اس نظر کو مقید کر دیا جائے. اسے نظر لجاج بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو میں 1 ماہ کے روزے رکھوں گا یا اپنے مال میں سے اتنی خیرات کروں گا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ نظر والے کو اختیار ہے، چاہے اسے پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے جب نظر سے متعلق کام میں وہ حانث ہو جائے، ہے نا؟ یعنی اگر وہ نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصے میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، کیونکہ نظر لجاج جو اس کو کہا گیا یہ عام طور پر غصے کے وقت ہوتی ہے، جب مخاطب کو کسی کام سے روکنا مطلوب ہوتا ہے یا اس کے کرنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے. غصے میں آدمی نظر مان لیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سامنے والے کو کیا ہے یہ کہنا ہوتا، روکنا مطلوب ہوتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو تم، ہے نا؟ یا اس کو کرنے پہ کسی کام کے مجبور کر دیا جائے. آپ غصے میں کوئی کہہ رہا ہے بھائی اگر تو نے فلاں کام کیا تو میں 1 مہینہ روزہ رکھوں گا یا میں اپنے مال میں سے اتنا میں خرچ کر دوں گا. تو اگر آدمی اس طرح سے غصے میں کوئی نظر مان لے، ہے نا، تو اس میں یہ نظر نہیں ہوتی ہے، اس کا کفارہ دے گا، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا. 5ویں قسم ہے دوستو نظر معصیت، کسی حرام کام کے ارتکاب کی نظر ماننا. کوئی حرام کام وہ کرنا چاہتا اس کی نظر مانے ہو، یا کسی فرض کے چھوڑنے کی نظر مانے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے مارنے کی، کسی قتل کرنے کی نظر مانے، یا نماز چھوڑنے کی نظر مانے، شراب پینے کی نظر مانے، زنا کرنے کی نظر مانے، چوری کرنے کی نظر مانے. یہ سب حرام ہے. تو حرام کام کی معصیت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو حرام کام کے کرنے کی وہ اگر وہ نظر مانتا ہے، یہ نظر معصیت ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا یہ حرام ہے. اس کو نہیں پورا کرے، کیونکہ حرام کام کرنے کی نظر مانی اس نے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں پورا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ. مسند احمد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے، اللہ کی فرما برداری والی نظر مانے جس میں اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اسے پورا کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس کو پورا نہیں کرے. اب کوئی نظر مان لے کہ میں اگر یہ کام ہوا، یا ایسے ہی میں دارو پیوں گا، جو ہے شراب پیوں گا، تو نہیں کرنا، اس کو نہیں پورا کرنا، کیونکہ وہ حرام کام کا اس نے نظر مان لیا اور یہ نہیں کرنا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نافرمانی کی نظر والا کفارہ یمین ادا کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے، لا نظر فی معصیہ و کفارتہ کفارۃ یمین، اور اس کا کفارہ جو ہے قسم کے کفارے کی طرح ہے، قسم کے کفارے کی طرح ہے. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کفارہ یمین جو ہے وہ دے گا، جو ہے نا. تو بہت سے لوگ میرے دوستو اس طرح سے ہو سکتا ہے نظر مانتے ہوں حرام کام کرنے کی، تو انہیں اس کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور
मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि ला वफा अल नज़रिन फी मासिया, यानी जिसमें अल्लाह की मासियत हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, है ना, उसमें वो नज़र उसको पूरा नहीं किया जाएगा। इसी तरह से छठी किस्म जो है नज़र की, वो नज़र है जो मुसलमान की मिल्कियत में नहीं है, जो मुसलमान की मिल्कियत में नहीं है। या उसको पूरा करने की उसमें इस्तिताअत नहीं है। एक काम की आदमी नजर मानता है जो उसकी मिल्कियत नहीं है, कोई चीज उसके अंडर में नहीं है, या ऐसे काम की वो नजर माने कि जो पूरा करने की वो ताकत ही नहीं रखता है। मिसाल के तौर पर ये कहे कि मैं फला का गुलाम आजाद कर दूंगा, या फला के बाग में जो फल आया है आम का, जो भी एक मिसाल दे रहा हूं, खेती में उसके जो गल्ला, मैं उस बाग से 2 कुंटल आम जो है खैरात कर दूंगा लेकर के, तो उसकी मिल्कियत नहीं है, ये तो दूसरे आदमी का है। समझ रहे हैं ना, ये दूसरे आदमी का है। गुलाम मैं फला का गुलाम आजाद कर दूंगा, तो गुलाम तो दूसरे की मिल्कियत में, उसका गुलाम नहीं है। तो या हजारों मन सोना खैरात कर दूंगा, उसके पास है ही नहीं वो है? तो ऐसी सूरत में क्या करेगा? तो एक ऐसी नजर जो एक आदमी की, एक मुसलमान की मिल्कियत ही में नहीं, उसके अंडर ही में नहीं है, उसके पूरा करने की उसकी ताकत ही नहीं है, जो मैंने मिसाल दिया आपको, है ना, नहीं कर सकता हो। तो ऐसी सूरत में उसका हुक्म है कि इसमें कसम का कफ़ारा अदा करेगा, वो कसम का कफ़ारा अदा करे। अब कोई नजर माने कि अगर मेरा कोई काम हो गया, या मैं नजर मानता हूं कि मैं जा करके चांद पे नमाज पढ़ूंगा, तो जा पाएगा वो? चांद पे जाके नमाज पढ़ेगा? एक मिसाल दे रहा हूं जो इंसान के बस में नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर ऐसी कोई नजर उस मान लेता है तो उसके लिए ये है कि कसम का कफ़ारा दे, जो मैंने बताया आपको, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, या जो है अगर उसकी ताकत नहीं है तो 10 लोगों को, 10 मिस्कीनों को कपड़ा देना, उसकी ताकत नहीं है तो एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करना, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो 3 दिन रोज़े रखना, ये कसम का कफ़ारा। तो आदमी अगर ऐसी नज़र मान लेगा तो उसको नहीं करना, वो कर ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा? कसम का कफ़ारा दे दे ताकि वो इससे पाक हो जाए। जैसा कि एक रिवायत है मसनद अब्दुल रज़्ज़ाक़ वगैरह में कि आदमी जिसका मालिक नहीं है उसमें नज़र नहीं है, ला नज़रा फ़ीमा ला यमलिक, जिसका मालिक नहीं है उसमें नज़र नहीं है। तो ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों इस नज़र के ताल्लुक़ से, जो मैंने आपके सामने बयान की। और बाज़ उलमा ने बीवी के हराम करने को भी नज़र में शुमार किया है, हालांकि वो ज़िहार का मसला है, इसलिए मैं, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया है कि अगर कोई आदमी हलाल चीज़ को हराम कर ले अपने ऊपर, उसकी ऐसी नज़र मान ले, तो उसका हुक्म है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हलाल करार दी हैं वो नज़र से हराम नहीं होंगी, है ना। और बीवी इससे अलग है, अगर उसे हराम करार दिया है तो उस पर ज़िहार का कफ़ारा है ना। और ज़िहार का एक अलग मसला है, जैसे अपनी बीवी को कोई कह दे कि अंते अलैया का ज़हर उम्मी, तुम मेरे लिए मेरे माँ की पीठ की तरह हो, है ना, अपने ऊपर हराम करे बीवी को, तो एक मसला है मुस्तकिल जो है। तो बहरहाल ये है कि हलाल को अगर कोई चीज़ हराम करने की नज़र माने तो ये भी जो है दुरुस्त नहीं है ना, क्योंकि किसी के हराम करने से कोई हलाल चीज़ जो है हराम नहीं होगी। तो उसे कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, जो है कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा अगर ऐसा कर रहा है। लेकिन ज़िहार वाला जो मसला है बीवी वाला, वो दूसरा मसला है, उसमें 60 मिस्कीन को खाना खिलाना या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना, है ना। तो
یا یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں نظر کے تعلق سے. اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نظر مانا ہے اور نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیابتاً یہ نیکی کا کام کر سکتا اگر اسے پتہ ہو. ایک صحیح سند سے ایک روایت ثابت ہے کہ ایک عورت نے عبداللہ بن عمر سے کہا میری ماں نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نظر مانی تھی اور اسے پورا کیے بغیر فوت ہو گئی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو جو میں نے بیان کی ہیں اس میں. اور نظر کے تعلق سے مختصراً جو اس کا حکم تھا یا اس کی تعریف میں نے بیان کی. تو اس میں خلاصے کے طور پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جو ہمارے ہاں جو یا عام طور سے جو نظر کا طریقہ ہے جو لوگ مانتے ہیں مقید کر کے کہ مان لیجئے اگر کوئی اس طرح سے میرا ایک کام ہو گیا، کوئی بیمار ہے شفا پا گیا تو میں یہ کروں گا، تو مقید کرنا جو ہے نظر کو کسی چیز کے ساتھ یہ درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ ناجائز ہے، یہ علماء نے اسے ناجائز کہا ہے. لیکن اگر وہ مانتا ہے، مان لیا ہے نظر، تو اگر وہ کام پورا ہو گیا تو اسے نظر کو پوری کرنی ہوگی جو نظر مانے گا ہو. لیکن اس شرط کے ساتھ اس طرح نظر نہیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے نا، نظر میں یہ ہے کہ آدمی ایسے ہی بلا کسی شرط بلا کسی قید کے کہ میں 4 دن 5 دن روزے رکھوں گا یا 10 مسکین کو میں کھانا کھلاؤں گا یا اس طرح سے میں اتنے دن تک میں یہ نیک کام کروں گا جو بھی ہے، تو یہ اصل نظر ہے. تو مقید نظر جو ہے جو مانی جاتی ہے کہ کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو گیا تو میں 10 مسکین کو کھانا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے نظر میں. لیکن اگر وہ مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں نظر کے تعلق سے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں میرے دوستو، ایک نصیحتاً کہ جو بیماری ہے یہ کورونا کی لپیٹ میں بہت سارے ہمارے اخوان، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں اس میں اور مریض ہیں، بیمار ہیں، اور ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی جو تدابیر ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری حفاظت ہو اور ہم سے دوسروں کی بھی حفاظت ہو سکے. تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں اور حفاظتی جو تدابیر ہیں اس کو بھی اپنائیں، اس پر بھی عمل کریں. سرکشا کے جو اپائے ہیں اللہ ہم سب کو جو ہے اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.